إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين جویں مولا کریم نے رنگ لائے جویں مولا کریم نے رنگ لائے ایویں ہور تا کوئی رنگ دا نہیں پاویں جنہ بھی کوئی طاقتور ہووے او دے حکم اگے کوئی کھنگدا نہیں تے غلے نال پھرے گودام کدرے غلے نال پھرے گودام کدرے تے کتے کھان نو آٹا ڈنگ دا نہیں او یارو رب جیسا ہور سخی کیڑا جیڑا دے دیندا اے پر منگدا نہیں صدق اللہ العظیم ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالات معزز سامعین کرام مختصر جے وقت واسطے چند گزارشات پیش کرنا چاہنا اللہ رب العالمین دی مقدس و مطہر کلام پارہ نمبر 12 اور پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کی تھی
اللہ کم الحاکمین دے کولوں دعا کرنا کہ مالک کائنات مینوں کما حقہ بیان کرم دی اور پھر سانو ساریاں نوں سن کے سنا کے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیا مبارکہ دے اندر رزق دا وعدہ کیتا، فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ رب العالمین نے انسان دے نال، حضرت انسان ماں دے بطن دے اندر ہے، اجے دنیا تے آیا نہیں تے اللہ نے انسان دی روزی روٹی دا انتظام کیتا ماں دے بطن دے اندر۔ انسان دنیا دے اوپر آیا، مالک کائنات نے انسان دی روزی دا، انسان دے کھانے دا انتظام کیتا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو نہراں چلا دیتیاں، انسان بڑا ہویا۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، آسمان تو بارش آئی، زمین نو پھاڑیا گیا، زمین دے اندر ہل چلایا گیا، مٹی دے اندر گندم دا دانا بویا گیا، آسمان تو بارش دا آنا، مٹی دے اندر دانے دا ملنا، آسمان تے سورج دا طلوع ہونا غروب ہونا، آسمان تے چاند دا آنا، رات دا ہونا دن دا چڑھنا، حضرت انسان تیرے واسطے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو الحمدللہ رب العالمین، روٹی دا جڑا مسئلہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام تعریفاں اس رب واسطے جڑا سارے جہانہ نو پالن والا، سارے جہانہ دی روزی دا انتظام کرن والا۔ حضرت انسان اجے دنیا تے آیا نہیں تے اللہ نے تیرے رزق دا اہتمام کیتا، اجے دنیا تے آیا نہیں، مالک کائنات نے ماں دے بطن دے اندر، ماں دے پیٹ دے اندر تیری روزی دا انتظام کیتا، دنیا دے اوپر آیا، اللہ رب العالمین نے تیرے واسطے رزق دا اہتمام کیتا، عمر بڑی، روٹی کھان جوگا ہویا، اللہ رب العالمین نے زمین دے اندروں فصل اگائی تیرے واسطے، زمین دے اندر چوپائے پھیلائے تیرے واسطے، زمین دے اندر جو بھی چیز پیدا کیتی گئی حضرت انسان تیرے واسطے، لیکن تینوں رب نے پیدا کیتا تے اپنی عبادت دے واسطے۔ اللہ رب العالمین نے نا انسان واسطے رزق دا اہتمام کس انداز دے نال کیتا، فرمایا لوگو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس چوپائے نو، اس جاندار نو، اس جانور نو ویکھ لو جڑا تہاڈے واسطے دودھ دا انتظام کردا ہے، اے مجھ ہے، گاں ہے، بکری ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف بدبودار گوبر ہے، ایک طرف بدبودار خون ہے، میں نہ دونوں دے اندروں لبنن خالصا، میں سفید رنگ دا دودھ پیدا کیتا، سائغا للشاربین، حضرت انسان تیرے واسطے اللہ رب العالمین نے روزی دا اہتمام کیتا، روٹی دا اہتمام کیتا تیرے واسطے۔ اللہ اس بندے نو کھان دے اندر مٹھا بڑا پسند ہے، فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ فرماندے نے اسی شہد دی مکھی نو حکم دیتا کہ شہد دی مکھی میرے بندے واسطے شہد تیار کر دے۔ حضرت انسان ذرا غور تے کر، اللہ رب العالمین نے تیرے واسطے رزق دا اہتمام کس انداز دے نال کیتا، لیکن تیرے کو مطالبہ کی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت میں اللہ دی کرنی، اللہ رب العالمین دی عبادت واسطے پیدا کیتا۔ حضرت انسان عبادت کردا ہے،
اج میں ذرا غور کراں اپنی عبادت تے، میں عبادت کراں، نماز دے اندر کھڑا ہوا اللہ اکبر کہہ کے سینے تے ہاتھ بن لواں، لیکن میری نماز دے اندر میرا خیال کسی اور طرف ہوئے، میری توجہ دکان وال، میری توجہ مکان وال، میری توجہ کاروبار وال، میری توجہ کسی اور طرف، میں نماز دے اندر کھڑا ہاں، میں نماز دے اندر کھڑا ہو کے توجہ دے نال نماز نہ پڑھ سکاں، حضرت انسان تیرے اور میرے رزق دے اندر کمی ہے۔ کمی کس چیز دی ہے؟ یا رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے نا رزق دا اہتمام تے کر دیتا، لیکن انہوں حلال اور حرام بنام دا اختیار انسان تیرے ذمہ ہے۔ اگر تو چاہنا ہے رزق حلال کھان والا، رزق حلال کمان والا جدوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دی اندر آ کے کھڑا ہوندا ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ سینے تے بن دے، اللہ رب العالمین دی عبادت واسطے کھڑا ہوندا ہے تے ان دی نماز، مومن دی نماز معراج بن جاندی ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ دی عبادت اس انداز سے نال کردا ہے کہ میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے۔ لیکن ان دے برعکس اگر معاملہ الٹ ہے، میں نماز واسطے کھڑا ہوا، میری نماز دے اندر میرا خیال نہ ہوئے، میری نماز میری عبادت نہیں ہو سکتی، میری نماز میری عادت لازمی ہو سکتی ہے۔ اکثر کیا جاندہ ہے جی، نمازاں پڑھنے والے بھی ویکھے نے جی، جاندے ہیں جی اسی نمازیاں نو بھی، او فلاں بندہ 5 وقت دا نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، لیکن گاہک نو 2 نمبر مال دین تو نہیں باز آندا، فلاں برا کام کرن تو باز نہیں آندا، فلاں کام کرن تو باز نہیں آندا۔ اللہ رب العالمین دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں 3 احادیث پڑھ کے میں اپنی بات نو ختم کراں گا۔ سب نالوں پہلی اللہ دے نبی علیہ السلام دی حدیث پڑھنا چاہنا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کائنات دے لوگوں، ایک بندہ پاکستان دے اندروں چلیا، بیت اللہ دے اندر پہنچیا، بیت اللہ دے اندر چلا گیا، اس بندے نے ذات راہ لے آئے، اس بندے نے ٹکٹ خریدے آؤ، یہ بندہ جہاز تے سوار ہویا، بیت اللہ دا سفر کیتا، بیت اللہ وال چلا گیا، بیت اللہ دے سین دے اندر مطاف دے اندر موجود ہے۔ فرمایا یہ بندہ بیت اللہ دا غلاف پکڑ دائے تے اللہ رب العالمین دے کولوں دعاواں کر دائے، مالک کائنات دے کولوں التجاواں کر دائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو نا، یہ بندہ بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے بیت اللہ دے اندر کھڑا ہو کر کے دعاواں کر دائے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِغَادَاؤ۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے، یہ بندہ بیت اللہ دے اندر کھڑا ٹکٹ خرید کے گیا، جہاز دا سفر کر کے گیا، فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس بندے نے بیت اللہ دے غلاف نو بھی پکڑے آئے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین اس بندے دی عبادت نو قبول نہیں کر رہے۔ فرمایا الدعاء والعبادہ، او دنیا کائنات دے لوگوں، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ سونے اس بندے دی دعا عبادت کیوں قبول نہیں کیتی جا رہی؟ فرمایا اس بندے نے پہنیا جڑا ہے حرام دی کمائی دا، اس بندے نے کھادا جڑا ہے حرام دی کمائی دا، اس بندے نے ٹکٹ خریدے آئے تے حرام کمائی دا۔ فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ۔ اللہ فرماندے نے میں اس بندے دی عبادت ہی قبول نہیں کردا۔ بندہ بیت اللہ دے اندر چلا گیا، ٹکٹ خرید کر کے، پیسے لا کر کے بیت اللہ دے غلاف نو بھی پکڑ لیا، لیکن اللہ نے عبادت قبول نہیں کیتی۔ وجہ کی ہے کہ اس بندے نے رزق حرام کمایا ہے۔ ان دے برعکس وہ بندہ جڑا بندہ حلال کمان والا، حلال کھان والا، حلال کمائی دے پیچھے اپنا دن اور رات صرف کرنے والا،
فرمایا یہ بندہ دنیا دی عام دی مسجد دے اندر بھی بیٹھ کے عام دی مسجد تے دور دی گل ہے گھر دے کونے دے اندر بیٹھ کے بھی دعا کرے اللہ رب العالمین اس بندے دیاں دعاواں نو قبول کر دے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کولوں سوال کر دینے، اللہ دے محبوب پیغمبر میں چاہنا میں مستجاب الدعوات بن جاواں، میں دعا کراں اللہ میری دعاواں نو قبول کرے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سعد اگر تو چاہنا ہے کہ اللہ تیریاں دعاواں نو قبول کرے تے اپنا کھانا رزق حلال بنا لے، رزق حرام تو کنارہ کشی اختیار کر لے، اپنے مال ول دیکھ لے، اپنے کاروبار وال دیکھ لے۔ پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کولوں سوال ہویا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر مل بر و مل اسم، فرمایا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، فرمایا میرے محبوب پیغمبر نے گناہ ہوئے جڑا تیرے سینے دی اندر کھٹکا پیدا کرے۔ ایک تے مفتی صاحب نے نا جڑے فتوہ دین گے کہ اے کام جڑا ہے نا اے کام ٹھیک نہیں، اے کام غلط ہے، کوئی بندہ آکے قاری صاحب دے کولوں قاری نسیم اللہ جاہی صاحب کو، مولانا زید حبیب صاحب کو یا دیگر جتنے عالم دین نے انہوں دے کولوں سوال کردہ ہے مولانا اے کام میں کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ اللہ رب العالمین نے ایک مفتی دا انتظام کیتا ہے، مفتی تیرے اور میرے سینے دے اندر ہے۔ فرمایا والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اے مفتی دی تڑکن فوراں تیز ہوندی ہے، اے کام غلط ہو رہا ہے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، تے تو ناپسند کرنا ہے کہ اے کام دا لوکاں نو پتہ چل جائے۔ اے مفتی تینوں دس دا ہے بار بار، تیرا ضمیر تینوں اندروں آواز دے ہندا ہے، ہاں اگر اے تیرا ضمیر تینوں آواز نہیں نہ دے رہا تے میرے بھائی پھر تیرا ضمیر مر چکیا ہے۔ اگر تو رزق حرام کمان تو باز نہیں آ رہا۔ دوسری عبادت اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی حدیث، پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، ایک بندہ صدقہ کردہ ہے صدقہ بلاواں نو ٹال دیندا ہے۔ پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک آن والا آیا، آ کر کے عرضہ کردہ ہے میرے محبوب پیغمبر میرے کول 99 دینار میرے کول 99 دینار رزق حلال دینے، میں 1 دینار رزق حرام دا شامل کر کے پورے 100 دینار کر لیا ماؤ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی 1 دینار شامل کرم دے نال تیرے 99 دینار رزق حرام دے اندر چلے گئے۔ میں سارا دن رزق حلال کماواں تے شام نو جان لگا میں کسے نو ٹھگی لا جاواں، کسے نہ 2 نمبری کر جاواں، کسے دے نقصان کر جاواں، تے پھر میرے ساتھی میری جڑی عبادت ہے نا وہ عبادت تے نہیں ہو سکتی، میری عادت ہو سکتی ہے۔ کیویں اسی چلے جائیے نا خیبر پختونخوا علاقے یا دیگر، صرف وہی نہیں ماشاءاللہ ہونتے بتھیرے نے، پنجاب دے بھی کافی سارے حضرات نے۔ مینوں میرے ایک ساتھی واقعہ سنان لگے محکمہ اینٹی نارکوٹکس دے اندر نے، کہندے قاری صاحب اسی ایک پختون نو پکڑیا، سمگلنگ دا مال لے کے آ رہا ہے تے انہیں گڈی کھڑی کیتی، نماز دا وقت ہویا تے نماز پڑھن لگ پیا۔ نماز دے دوران اسی ان دی گرفتاری کر لئی تے اسی انہوں پوچھیا کہ اللہ دے بندے کر کی رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں تے سمگلنگ بھی کر رہے ہیں؟ کہندا وہ میرا کام ہے اور یہ میری عبادت ہے۔ یہ عبادت تو نہیں ہو سکتی، یہ عادت ہو سکتی ہے۔ پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں 2 احادیث سنائیاں، فرمایا الصدقۃ رد البلاء، صدقہ بلاواں نو ٹالدا ہے۔ اگر انسان رزق حلال دا صدقہ کرے تے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر صدقہ قبول ہوندا ہے، لیکن اگر انسان رزق حرام دا صدقہ کرے او لاکھ نہیں، 1000 نہیں، لکھاں کروڑاں خرچ کر لوے، پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین اس بندے دے صدقے نو ہی قبول نہیں کر دے۔ اور جڑا انسان رزق حرام کماندا ہے رزق حلال واسطے تگو دو نہیں کردا، اس انسان دی نماز
نماز دا مین بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین دے قرآن نے اعلان فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ نماز دا مقصد ہے کہ نماز فحاشی تو برائی تو برے کماں تو روک دی ہے۔ اگر تیری اور میری نماز تینوں اور مینوں برے کماں تو نہیں روک دی، موسیقی سنم تو نہیں روک دی، گانا سنم تو نہیں روک دی، تیری اور میری نماز رزق حرام کمان تو نہیں روک دی، تیری اور میری نماز جھوٹ بولن تو نہیں روک دی، تیری اور میری نماز اپنے پائی دا حق کھان تو نہیں روک دی، تیری اور میری نماز اپنی بہن دا حصہ کھان تو نہیں روک دی۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کے میں قسم اٹھا کر کے واللہ اللہ کی قسم ہے تیری اور میری نماز عادت ہو سکتی ہے، عبادت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ دے قرآن دا اٹل فیصلہ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ دے نبی علیہ السلام تے نازل ہونے والا قرآن ہے، فرمایا نماز تینوں فحاشی تو اور ریانی تو بے حیائی تو بے پردگی تو رزق حرام تو جھوٹ تو دغے تو فریب تو منع کرے گی۔ اگر تیری اور میری نماز نے تینوں اور مینوں انہاں کماں تو منع نہیں کیتا تے اللہ دی قسم اپنے اور اپنے گریبان دے اندر چانک کر کے دیکھ لے، رات دی تنہائی دے اندر، رات دی تاریکی دے اندر جدوں بستر تے لیٹ جائیں ادوں لیٹ کر کے سوچیا کر میں اپنی اولاد دے رگاں دے اندر جڑا رزق پہنچا رہا ہے یہ رزق حلال ہے یا رزق حرام ہے؟ نہیں تے پھر ساڑھے کو آ کے بے شمار لوگ کری صاحب بچے اولاد کہنا نہیں مان دی، اولاد آنکھیں نہیں لگ دی، اولاد سن دی نہیں۔ جدوں پہلے ہی انہوں نے رزق حلال کھلایا نہیں تے وہ تیرا حیا کس طرح کرے، تیرا احترام کس طرح کرے، تیرا تقدس کس طرح کرے، انہیں پھر تیرا بھی تقدس پامال کرنا۔ معاشرے دے اندر بے راہ روی دا اگر شکار ہوئے گا، رزق حرام ان دے پیچھے ہوئے گا۔ میں اللہ رب العالمین دے کولوں دعا کرنا، میں اللہ رب العالمین دے کولوں دعا کرنا کہ مالک کائنات میں تین گزارشاں بیان کیتیاں، اللہ مینوں بھی اور تسانوں بھی ساریانوں سن سنا کے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اج دی بزم دے اندر